اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کو توبہ کرنے والے اور پاک و پاکیزہ رہنے والے لوگ محبوب ہیں۔ ہماری بحث طہارت کے سلسلے میں مطہرات یعنی پاک کرنے والی چیزیں، اس سلسلے میں ہماری بحث ہو رہی ہے۔ ہماری گفتگو پانی، زمین، سورج، استحالہ کے سلسلے میں ہو چکی۔ آج ہماری گفتگو انقلاب کے سلسلے میں ہے۔ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے تھوڑی سی وضاحت ہم دیں گے تاکہ ہماری سمجھ میں اچھی چیز آ جائے۔ پروردگار عالم نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں کہ ان کو ہم یوز کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انہی چیزوں کو ہم مس یوز کرتے ہیں، غلط یوز کرتے ہیں۔ ہم سے مراد یعنی انسان اللہ نے کوئی بھی چیز اس لیے نہیں بنائی کہ ہم اس کا غلط یوز کریں، لیکن اللہ نے بنائی تھی اچھے استعمال کے لیے، لیکن انسان اسے مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے چاقو اللہ نے بنایا تاکہ ہم اس سے سبزی کاٹیں، پکائیں، پھل کاٹیں، ایسی چیزوں میں استعمال کریں کہ جس سے ہماری تندرستی بنے، ہم کسی کی مدد کریں، کسی کے لیے کھانا بنائیں۔ لیکن جب یہ انسان کا دماغ تھوڑا ہٹ جاتا ہے تو اسی چاقو کو وہ قتل میں استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ چاقو کا استعمال نہیں ہے، یہ غلط استعمال ہے چاقو کا، یہ یوز نہیں ہے، یہ مس یوز ہے چاقو کا۔ اسی طرح اللہ نے ساری چیزیں بنائیں تاکہ انسان اس کا صحیح استعمال کرے۔ انہی چیزوں میں سے پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی ایک چیز ہے انگور۔ اللہ نے انگور بنایا، اللہ نے کھجور بنایا، اللہ نے گیہوں جو بنائے۔ کیوں بنائے؟ تاکہ ہم ان کو کھا کر خود بھی قوت حاصل کریں، اور قوت حاصل کر کے اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے بندوں کی مدد کریں۔ لیکن شیطان دماغ لوگوں نے، غلط فکر رکھنے والے لوگوں نے اس کا مس یوز کیا۔ اس کو انگور سے آپ اتنی اچھی چیز بنا سکتے ہیں جس کا نام ہے سرکہ بنا سکتے ہیں۔ بنانے کے بعد حتیٰ ہماری شریعت میں یہ مستحب ہے کہ دسترخوان پر سرکہ رکھنا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ حتیٰ بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ ائمہ اس دسترخوان کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جس دسترخوان پر سرکہ نہ ہو۔ کیوں ہے یہ؟ اس لیے کہ سرکے میں ایسی کچھ خاصیتیں ہیں جو ہمارے معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ جس طرح سے مستحب یہ ہے کہ اگر انسان بیمار نہیں ہے تو مستحب یہ کہ نمک کی تھوڑی سی چٹکی کھانے سے پہلے کھائے،
کیوں؟ اس لیے کہ یہ فائدہ پہنچائے گی، معدے کو تیار کرتا ہے نمک، بالکل ویسے ہی جیسے ہم ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، ایسے ہی یہ نمک کی خاصیت ہے کہ وہ معدے کو آمادہ کر لیتا ہے، غذا کو ہضم، اگر بیمار نہیں ہے۔ ہاں کسی کو بیمار ہے، کوئی آدمی جس کو بلڈ پریشر کی بیماری، اس کے لیے نہیں، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، ہم جنرل عام آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ بیمار کو جیسے ڈاکٹر نے، حکیم نے بتایا ہوگا وہ ویسے کرے گا، یہ نارمل قانون ہے ہمارے، کہ اسی طرح اللہ نے سرکہ بھی بنایا تھا۔ لیکن بعض لوگوں نے سرکہ بنتا کیسے ہے؟ سرکہ انگور کے ذریعے سے اس کو اتنا ابالا جاتا ہے رس کو اس کے، کہ وہ 2/3 اس کا ختم ہو جائے، پھر وہ سرکہ بن جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو شراب بنا دیا، جس سے نشہ کرنے لگے، غلط مس یوز کر دیا، دماغ خراب ہو گیا، گنے کا، کھجور کا، انگور کا، حتیٰ گیہوں کا، حتیٰ جو کا مس یوز ہونے لگا یہ۔ لیکن پھر بھی اللہ نے چھوڑا نہیں آپ کو اور ہمیں، اللہ نے کہا اگر کسی نے ایسا کر بھی دیا ہے تو آپ اس میں نمک ڈال کے یا سرکہ ڈال کے یا کبھی کبھی قدرتی طور پر اللہ یا اس کو خوب پکا وکا کے اس کو چینج کیا جا سکتا ہے سرکے میں۔ یہی شراب کہ جس کو کچھ غلط ذہن لوگوں نے شراب بنایا تھا، اس کو اللہ نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ ہم اس کو سرکہ بنا سکتے ہیں۔ تو اب یہی جو شراب تھی، اگر ہم نے اس کو نمک یا اس میں تھوڑا سا الگ سے سرکہ ڈال کے یا قدرتی طور پر اللہ نے اس کو سرکہ بنا دیا، تو جب تک یہ شراب تھی اس وقت تک یہ نجس، اور جب یہ سرکہ بن گئی تو یہ پاک ہو گئی، ایٹومیٹک پاک ہو گئی جب آپ نے اس کو سرکہ بنا لیا۔ اسی کام کو یہ جو شراب سرکہ بن رہی ہے، یہ اسی کام کو، اسی عمل کو انقلاب کہا جاتا ہے جو ہمارا 5واں ہے۔ اس چیز کو انقلاب، یہی عمل انقلاب کہا جاتا ہے جو پاک کرنے والا ہے۔ مطہرات میں نے بتایا تھا، پاک کرنے والی چیزیں، پاک، یہی عمل پاک کرنے والا ہے کس کو؟ شراب کو۔ جیسے ہی وہ شراب سرکہ بنی وہ پاک ہو گئی، اس کو الگ سے پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس عمل کو کہا جاتا ہے انقلاب۔ ہاں یہ دھیان میں رہے کہ اگر ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ شراب جو بنی تھی، غلط لوگوں نے جو بنائی تھی پہلے زمانے میں، یہ خود نجس انگور سے بنی تھی، اب بھی بنتی، نجس انگور سے بنی تھی یہ، تو پھر پاک نہیں ہو سکتی، چونکہ وہ خود نجس تھی، انگور نجس تھا۔ پھر سرکہ بھی بن جائے تو وہ سرکہ نجس ہی رہے گا، اسے ہم استعمال نہیں کر سکتے کھانے میں۔ ہاں سرکہ دواؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے، دواؤں میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن کھانے میں جو دسترخوان پر مستحب ہے، یا پیاز وغیرہ ڈال کر یا لہسن ڈال کر یا اس میں کچھ چیزیں ڈال کر کھائی جاتی ہیں، اس وقت اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قانون ہم نے کل بھی بتایا تھا، جو چیز نجس تھی وہ نجس رہے گی، مگر یہ کہ وہ پاک ہو جائے، چینج ہو جائے بالکل وہ۔ لیکن چونکہ یہ انگور کا رس ہی رہا، ٹھیک ہے، کبھی وہ بن گیا سرکہ، کبھی بن گیا خود انگور کا رس، کبھی بن گیا شراب، لیکن رہا انگور کا ہی، تو لہٰذا یہ نجس انگور سے اگر بنی ہے تو سرکہ بھی بننے کے بعد وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ 5واں کیا ہے؟ انقلاب، یعنی شراب کا سرکے میں بدل جانا، خود یہ بدلنا مطہرات میں سے، یعنی پاک ہونے والی چیزوں میں سے ہے، اور شراب کو سرکہ بننے کے بعد یہ پاک کر دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔